جنید جمشید سے ملنے ان کے ڈیفنس کراچی میں واقع گھر پہنچے۔ کہاں ناچنے اور گانے کی گلیمر بھری دنیا اور کہاں اونچا پاجامہ سر پہ ٹوپی، اتنے بڑے تضاد کی وجہ کیا بنی؟ یہ ایک چینج آف لائف سٹائل ہے جس میں مجھے بڑا مزہ آتا ہے، بہت سکون ہے، اس سے کہیں زیادہ سکون اس میں ہے۔ باقی گلوکار تو صبح کا آغاز ریاض سے کرتے ہیں، آپ کی صبح کس طرح سے ہوتی ہے؟ میں تو نہیں چاہتا تھا کہ لوگوں تک یہ باتیں پہنچیں، لیکن میری صبح کا آغاز بہت جلدی ہوتا ہے۔ فجر کی نماز سے تھوڑا سا پہلے اٹھتا ہوں، پھر ذرا یہ ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار، اور جو ابھی اگلے سارا دن کے جو حالات ہیں میں اللہ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یا اللہ، ارادہ تو یہ ہے کہ یہ ایسے سے ایسے ہو جائے، لیکن آپ اس کو ایسے کریں جیسے آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے۔ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے وہ گھر سے مسجد گئے۔ نماز کے بعد انہوں نے مسجد میں موجود لوگوں سے دینی گفتگو کی۔ جو اس کے دل میں پیدا ہوئے انس حضرت عبداللہ سنابخی تیار ہو کر جم کے لیے روانہ ہوئے۔ سوئمنگ سے بہتر کوئی ایکسرسائز نہیں، اگر کرنے کا موقع ملے ضرور کرو۔ جنید کو گانے سے زیادہ گٹار بجانے کا بہت شوق تھا، بس وہ جب گٹار پہ دھنیں نکلتی ہیں تو آٹومیٹک آواز بھی ساتھ دیتی ہے، پھر ماشاءاللہ گانا شروع کر دیا گروپ۔ یہ جب ہم یہاں سے گئے، میں اور یہ عمرہ کے لیے گئے ہوئے تھے، جہاز میں خود لے کے گیا تھا، تو یہ ساتھ گئے تو انہوں نے جنید سے فرمائش کی، تو جنید نے کہا ماما میرے لیے آپ گٹار لائیے گا۔ تو جب ہم واپس آئے وہاں سے تو یہ بڑے یعنی لوگ اور چیزیں خریدتے ہیں، یہ گٹار کی تلاش میں گھومتی پھرتی تھی۔ تو نماز روزہ تو ہم شروع سے ہی کرتے، مگر مسجد کا ایک رخ جو تھا، اللہ کا گھر، وہاں کا رخ انہوں نے پہلے اختیار کیا۔ الحمدللہ خدا ان کے دم کو سلامت رکھے۔ جب یہ اس حلقے میں تھے، جب بھی میں ان کے ساتھ ساتھ ہوا کرتی تھی، ہر جگہ دبئی تک ان کے شو دیکھنے میں ان کے ساتھ جاتی تھی، اور اب ماشاءاللہ جس جگہ یہ اب ہیں، اب آپ میرے حلیے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہی ہوں۔ سہیل بھائی، یہ میرے دوست ہیں سارے، یہ میرے دوست اس طرح ہیں کہ میں ان کے پاس جب آنا چاہوں نا
یہ مجھے خوشی خوشی بلاتے ہیں اور میرے آنے سے بہت خوش ہوتے ہیں، اور میں ان کے پاس آ کے جو بات کہوں، جو اپنی غم سناؤں، یہ سنتے ہیں۔ آپ تو ساز اور آواز کے آدمی ہیں، سکوت اور خاموشی کی جگہ قبرستان کیوں آ گئے؟ شاید اسی ساز اور آواز کے شور نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں قبرستان کی خاموشی میں آ جاؤں۔ کیا قبرستان میں روحیں موجود ہوتی ہیں؟ واللہ عالم، لیکن یہ ضرور سنا ہے، حدیث میں بھی سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ جب آدمی یہاں پر آ کر ایصال ثواب کے لیے درود پڑھتا ہے، کچھ پڑھتا ہے، یاسین پڑھتا ہے، تو مردوں کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے، وہ ہماری آپ کی بات بنفس نفیس سنتے ہیں۔ آپ نے جنید جمشید سے شادی تو ان کی گلوکاری اور شہرت سے متاثر ہو کر کی ہوگی، اب یہ کیسے لگتے ہیں؟ میں نے تو متاثر ہو کے نہیں کی تھی شادی جنید جمشید سے، اور اس وقت بھی بہت اچھا لگتا تھا، لیکن اب زیادہ اچھا لگتا ہے۔ جنید آپ کو برقع پہننے یا پردہ کرنے پر مجبور تو کرتے ہوں گے؟ مجبور تو نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھار کہتے ضرور ہیں۔ آپ کے بچے انگریزی اسکولوں میں پڑھتے ہیں، آپ کے خاوند انہیں دینی مدرسے میں داخل کروانے پر زور تو دیتے ہوں گے؟ دینی مدرسے میں بھی ڈالا تھا ان کو، ادھر بھی جاتے تھے، شام کو ان کی کلاسز ہوتی ہیں عصر سے مغرب تک، تو اس میں کوئی وہ نہیں ہوتا، اور اسکول جو ہے وہ الگ ہے اور دینی تعلیم جو ہے وہ الگ ہے۔ بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارا۔ کہاں روشنیوں کی دنیا، خواتین پرستاروں کا ہجوم، اور کہاں چلے اور مذہبی اجتماعات میں شرکت۔ اتنی بڑی تبدیلی تو نفسیاتی مسائل بھی پیدا کر دیتی ہے۔ نفسیاتی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب شروع میں اس طرف آیا تو دل نہیں مانا، اندر سے کسی چیز نے کہا کہ یہ تم اتنے رنگ و بو کی محفل اور پرستار اتنے سارے، وہی اصل ہے، تو واپس چلا گیا میں۔ لیکن پھر یہ ہے کہ اس لائن کا ایک دفعہ مزہ آ جائے، اللہ سے دوستی کا ایک دفعہ مزہ آ جائے، تو وہ پھر چین سے بیٹھنے نہیں دیتا، وہ آدمی کو واپس کھینچ لیتا ہے۔ ساری عمر تو کٹی عشق بتاں میں مومن، آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ کچھ نوجوان اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے خود تو سب کچھ دیکھ لیا، اب ہمیں نصیحتیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بات یہ ہے کہ یہ نوجوان جو اعتراض کر رہے ہیں، اگر تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری عمر میں آ کے وہی سب کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا، تو یہ ان کی سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ نامور پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کی خوبصورت آواز کے حوالے سے لحن داؤدی مشہور ہے۔ اسلام میں گانے کے حوالے سے پھر کیا حدود و قیود ہیں؟ لحن داؤدی کی شہرت ان کے زبور پڑھنے سے تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں موسیقی کا بڑا زور تھا، بہت زیادہ زور تھا، اور یہی ڈھول تاشے سب کچھ ادھر بہت زیادہ بہتات تھی۔ تو جس زمانے میں جس چیز کا زور ہو، اللہ جل شانہ اپنے پیغمبر کو وہی چیز بدرجہ اتم دے کر تو بھیجتے۔ آپ کی دعوت تبلیغ سے کتنے لوگ مسلمان ہوئے، یا پھر کتنے مسلمان مذہب کی طرف متوجہ ہوئے؟ اللہ اکبر۔ غیر مسلم اسلام کی طرف اسلام کی دعوت سے نہیں آتے، مسلمانوں کے طور طریقوں، معاملات، اخلاقیات اور معاشرت کو دیکھ کر آتے ہیں۔ مغرب میں مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی کے حوالے سے انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، آپ خودکش بم دھماکوں کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ میں یہ بات کسی نہ کسی درجے میں ضرور کہوں گا کہ عام طور پہ مسلمانوں کے جو جذبات ہیں وہ میں عام مسلمانوں سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں، تو مجھے اس بات کا بہت سخت افسوس ہے، لیکن
بات یہ ہے کہ پہلی بات تو دل نہیں مانتا کہ یہ مسلمانوں نے کیا ہے، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر مسلمانوں نے کیا بھی ہے تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہے، کیونکہ ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیا جا سکتا، ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے اگر تو یہ مسلمانوں نے کیا بھی ہے تو میں اس کو کنڈیم کروں گا، اور مجھے بڑا افسوس ہے۔ آپ کے خیال میں موسیقی کے کون سے آلات اسلامی ہیں اور کون سے غیر اسلامی؟ سہیل بھائی، آپ کے سوال کا جواب اگر میں یوں دے دوں، اگر آپ کے سوال میں سے میں یہ لفظ نکال دوں آپ کے خیال میں، تو آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ اچھا، تو یہ لفظ نکال دیں، ایسے کرتے ہیں، یوں سوال آپ کر لیں، اسلام کن آلات کی اجازت دیتا ہے اور کن کی نہیں دیتا، ایسے کر لیتے ہیں، کیونکہ یہاں پر میرے خیالات تو چل نہیں سکتے۔ تو یہ ہے کہ ہمارے جو حضرات بتاتے ہیں، اور ہمارے حضرات پرانے 1400 سال کے ریفرنسز کو سامنے رکھ کے بتاتے ہیں کہ اس دف کی تو اجازت ہے جو کہ ایک طرف سے خالی ہو، اس دف کو بجانے کی اجازت ہے۔ کئی مذہبی حلقوں کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ نے ایک فلم میں کام کرنے کی خاطر اپنی داڑھی چھوٹی کروا دی، یہ مناسب بات تو نہ تھی؟ لیکن کیونکہ انسان ہوں، جذبات رکھتا ہوں۔ شعیب منصور میرے بہت بڑے محسن ہیں، انہوں نے کہا اور کئی دفعہ کہا اور بڑی محبت سے کہا، اور میری خوش قسمتی کہ کہاں تو ساری زندگی وہ میرے ہی کام آتے رہے، میرے لیے نغمے بنائے، گانے بنائے، کہ اس نے کئی البمز کے گانے میرے لیے لکھ ڈالے اور 1 روپیہ نہیں لیا مجھ سے، اور میں ہی ان سے کماتا رہا، میں ہی ان سے شہرت لیتا رہا۔ اب ایسا شخص 16 سال کے بعد اگر مجھے آ کے کہے اور میرا ہاتھ پکڑ کے یہ کہے جنید میں چاہتا ہوں یہ فلم تم میرے لیے کرو، تو میں کوئی بڑے سے بڑا مفتی یا عالم بن جاؤں، بہرحال انسان تو ہوں۔ میں نے کہا یار انہوں نے میرے سے زندگی میں پہلی دفعہ کوئی میرے سے فیور مانگا ہے، اور یہ اس پر کہ میں 16 سال شعیب صاحب کی منتیں کرتا رہا کہ مجھے میرے ساتھ فلم کر لیجئے، فلم کر لیجئے، فلم کر لیجئے۔ تو یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ پھر جب یہ میں نے داڑھی ٹرم کرا لی، چھوٹی کرا لی، لیکن پھر میرے سے ہوا نہیں۔ میں نے بڑی کوشش کی، میرا اللہ شاہد ہے، میں نے بہت کوشش کی اس فلم کے لیے کام کروں، مجھ سے ہو نہیں سکا۔ اندر کوئی چیز ایسی تھی جو مجھ سے کہتی تھی کہ تیرے اوپر اللہ اور اس کے رسول کا زیادہ حق ہے بجائے اس کے کہ کسی دوسرے انسان کا۔ اور یہ ایک بہت بڑی جنگ تھی جس میں بہرحال پھر میں نے شعیب کے آگے گھٹنے ٹیک کے میں نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی، سر مجھ سے نہ کریں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ یہ اصل حقیقت ہے اس کی۔ تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والے حضرات پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ اخبارات نہیں پڑھتے، حتیٰ کہ مسلمانوں کے کشمیر، عراق اور افغانستان جیسے سلگتے مسائل پر بات نہیں کرتے، ایسا کیوں؟ اب آپ اخبار پڑھیں تو اخبار کے اندر، اخبارات میں کیا ہے، 2 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ہوتی ہے اخبار میں، یا تو کسی کی غیبت ہوتی ہے، یا آپ کسی کے پیچھے اس کی بات کریں تو وہ غیبت ہو گئی، یا اس میں تہمت ہوتی ہے جو سچائی نہیں ہوتی، یا غیبت ہے یا تہمت ہے۔ تو میں تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے جا رہا ہوں، تو میں کیسے غیبت کا مرتکب ہوں اور میں کیسے تہمت لگاؤں کسی اور کے اوپر؟ وہ اپنی بوتیک گئے جہاں ان کی ملاقات ان کے کزن سے ہوئی۔ رمضان میں ریلیز ہونے والی ان کی البم کی ریکارڈنگ سننے اسٹوڈیو پہنچے۔ فیضی ہمارے دوست سر وڑائی صاحب، سر صاحب یہ ہمارے انجینئر ہیں اور پروڈیوسر بھی ہیں البم کے، بھائی فیضی صاحب۔ تو جی آپ تشریف رکھیں تھوڑا سا ذرا، ہاں